السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں جیمز اسٹون ڈیلی۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم ایک ایسی چیز کے متعلق آپ کو بتائیں گے جو آپ نے سنی تو ضرور ہوگی، لیکن اس کے متعلق آپ کو بہت زیادہ معلومات نہیں ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے جس چیز کے متعلق معلومات ذرا کم ہوتی ہیں اس کے متعلق بہت زیادہ توم پرستیاں بھی ہوتی ہیں، مس انفارمیشن بھی ہوتی ہے، ڈس انفارمیشن بھی ہوتی ہے، اور بہت ساری باتیں ایسی سننے میں بھی آتی ہیں جن کا ان چیزوں سے تعلق ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی سنی ہوتی ہے پھر آپ نے۔ تو ایسی ہی ایک چیز ہے جس کو ہم میٹیورائٹ بولتے ہیں۔ میٹیورائٹ اس پتھر کو بولتے ہیں یا اس میٹل کو بولتے ہیں جو آسمان سے گرتا ہے، جیسے شہاب ثاقب ہوتے ہیں، وہ نیچے زمین کے اوپر آتے ہیں، گرتے ہیں، لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ تو وہ بیسیکلی کسی دوسرے ستارے کا سیارے کا بروکن پیس ہوتا ہے جو کسی وجہ سے ٹوٹتا ہے، کسی طریقے سے ٹوٹتا ہے۔ تو وہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں اربوں کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے کوئی زمین پہ گرے گا، کوئی چاند پہ گرے گا، کوئی ادھر گرے گا، کوئی ادھر، جہاں جہاں کسی بھی نزدیک ترین سیارے سیارچے زمین نو ستارے جو ہمارے ساتھ ہیں آس پاس ہیں، ان کے کسی بھی رینج میں آ جاتا ہے، جس کی کشش میں آ جاتا ہے، وہ جو زمین ہے زمین کھینچ لے گی، سورج ہے سورج کھینچ لے گا، اس کے بعد جو اس کو چاند ہے وہ چاند اپنی طرف کھینچ لے گا، مریخ ہے مریخ اپنی طرف کھینچ، یعنی جس کے دائرہ میں آ جائے گا، اس کے مدار میں آ جائے گا، اس کو وہ کھینچ لے گا اپنی طرف۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ مدار سے نیچے اس کو لینڈ کرنے تک بھی کافی ٹائم لگتا ہے۔ اب اس چیز کی جو اتھینٹسٹی ہوتی ہے اس کو تو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے، جو اس چیز کا لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کو اس چیز سے اندازہ ہو جاتا ہے بخوبی کہ یہ میٹیورائٹ ہی ہے یا زمین کا ہی کوئی ٹکڑا ہے۔ تو اس کی کچھ شناختیں ہوتی ہیں، کچھ اس کے سمٹم ہوتے ہیں، ایسے اس کے اوپر شواہد ہوتے ہیں جن سے آپ کو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پتھر جو ہے وہ فارن پارٹیکل ہے، یعنی زمین سے باہر کا ایلین ہے یا کہ زمین کے اندر کا کوئی ہے۔ تو وہ اس کے اوپر بھی ہم علیحدہ سے ویڈیو بنائیں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا ان کی شناخت کیا ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا انٹروڈکشن کرانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی چیز کیا ہوتی ہے۔ تو جیسے یہ زمین پہ گرتا ہے، پہلے گرم ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتے ہوتے وہ ایک شیپ لے لیتا ہے، اور مٹی کے اندر یہ جہاں پہ گرتا ہے ادھر ہی پڑا رہتا ہے۔ اب کسی کو نالج ہوتا ہے تو وہ اٹھا لیتا ہے، نالج نہیں ہوتا تو اس کو تو ایز اٹ از رہنا ہوتا ہے زمین کے اوپر۔ لیکن اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اگر آپ کو کہیں سے مل جائے، کسی وقت بھی مل جائے، اس طرح کی چیز ہو جیسے لوہا ہوتا ہے، وزنی بھی لوہے کی جیسی ہوگی اور اس کا کلر بلیک ہوگا، اگر اس طرح کی چیز آپ کو کہیں نظر آئے تو آپ اس کو ہلکا مت لیں، اس کو بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ڈائمنڈ آ گیا یا یاقوت آ گیا۔ تو اس کی پر گرام کی ویلیو جو ہے یہ بہت زیادہ آ جاتی ہے، اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر پھر وہ کیمیکل کمپوزیشن کیا ہے۔ موسٹلی یہ نکل، آئرن اور مختلف سٹونز کی کیمیکل کمپوزیشن میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن وہ پھر اس کی کیمیکل کمپوزیشن سے ہی پتہ بھی چلتا ہے کہ یہ چاند کا ٹکڑا ہو سکتا ہے یا کسی مریخ کا ہو سکتا ہے یا کسی دوسرے کا سیارے کا ہو سکتا ہے۔ وہ ساری چیزیں اسی وقت پتہ چلتی ہیں جب اس کی کمپوزیشن سامنے آتی ہے۔ تو بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ کو کسی میدان سے، کسی پہاڑ سے، کسی دریا سے، کسی ریگستان سے اس طرح کی کوئی چیز آپ کو ملے تو آپ اس کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیں، اس کو آپ ضرور یہ ذہن میں چیز رکھیں کہ یہ چیز قیمتی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے آپ چلتے پھرتے لوگوں کو، مجھے بہت لوگ کہتے رہتے ہیں چلتے پھرتے ان کو کئی پہاڑوں پہ گیا ہوتا ہے، جب وہ اچھا پتھر کلرفل نظر آ گیا وہ اٹھا لیتے ہیں، پوچھتے پھرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اس کی کتنی ویلیو ہے۔ تو بہت کریز ہوتا ہے، میری بات ہے، بندے کو یہ امید لگ جاتی ہے جب وہ کلرفل چیز ملتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اچھی قیمتی چیز ہو، لاٹری لگ جائے۔ تو ایسا ہو بھی جاتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہوتا، لیکن ہونے والی چیزوں میں ایک چیز آپ یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ میٹیورائٹ اگر آپ کو اس طرح کا ملے تو آپ اس کو کبھی بھی ہلکا مت لیں، اس کی آپ ضرور دیکھ پرکھ کریں، اس کے اینڈ تک جانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ چیز آپ کی اصلی ہوگی وہ آپ کو کروڑ پتی بنا سکتی ہے، صرف ایک پیس۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔